سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے، اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورۃ البقرہ شریف کا۔ سورۃ البقرہ کے کچھ مضامین آپ کو پہلے میں اشارتاً بتاؤں کہ اس میں ایک واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، گائے کے اس کے ذبح کا واقعہ، گائے کو ذبح کرنے کا ایک واقعہ اس میں آیا ہے، اس لیے اس کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ عربی میں بقرہ بڑے قاف سے بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس کی 40 رکوع ہے، طویل ہے یہ سورہ مبارکہ۔ مکے میں جو صورتیں نازل ہوئی اور مدینے میں جو صورتیں نازل ہوئی ان میں فرق ہے۔ مکے کے لوگ وحی سے ناواقف تھے، مکے کے لوگ جہالت کی وادیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن مدینہ منورہ کے اندر انصار تھے، اور انصار کے علاوہ جو یہودی تھے، چونکہ وہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے، بنی اسرائیل جن کو کہتے ہیں یہودی، تو وہ وحی بھی جانتے تھے، نبوت و رسالت کے بارے میں بھی ان کو علم تھا، انبیاء کا بھی تعارف تھا کیونکہ وہ تھے نبیوں کی اولاد میں سے، لیکن بگڑ گئے تھے، وہ نبیوں کے راستے سے ہٹ گئے تھے وہ، تو ان کو پتہ تھا۔ تو جو مکۃ المکرمہ میں صورتیں ہیں اس میں آپ کو اکثر آخرت کا تذکرہ ملے گا اور عقیدے کی باتیں ملے گی، لیکن مدینہ منورہ کے اندر جو ہے اس میں اکثر احکامات ہیں، اعمال ہیں، اور اکثر انبیاء کرام کے واقعات ہیں، اس لیے کہ واقعات انبیاء کرام یہودیوں کے سوا اور لوگ نہیں جانتے تھے۔ مکے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا انبیاء کے واقعات، انہیں نہیں پتہ تھا۔ مدینے میں جو یہود رہتے تھے اور ساری کمانڈ یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، تو جب آقا مدینہ منورہ پہنچے اکثر لوگ مسلمان ہوئے، تو اس کے بعد یہودیوں نے، ان کو بڑی تکلیف تھی تو سازشیں رچنا شروع کی، کچھ تو مسلمان ہوتے گئے، کچھ نہیں ہوتے تھے، تو عجیب عجیب قسم کے سوالات کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ نازل فرمائی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور بھی بہت سے انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے۔ خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بہت زیادہ اس کے اندر آئے ہیں۔ اس کا پہلے آغاز ہم کرتے ہیں، ابتدا میں بہت خوبصورت سا مضمون ہے، پورا قرآن ہی خوبصورت ہے، کیا چھوڑیں اور کیا بیان کریں، بس چونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے جلدی سے چلتے ہیں۔ الف لام میم سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات، حروف مقطعات۔ یہ وہ ہے جس کے بارے میں علامہ راضی لکھتے ہیں کہ اس کا علم اللہ جانتا ہے اور اللہ کی بتائے سے اللہ کے رسول جانتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں حضور کے بتانے سے اس امت کے اولیاء جانتے ہیں، یا اللہ کے وہ مقرب بندے جن پر اللہ قرآن کے اسرار کھولنا چاہتا ہے۔ تو کتنی خوبصورت بات علامہ راضی صاحب نے فرمائی۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن مقدس کو جو کثرت سے پڑھنے لگتا ہے، جو قرآن کو کثرت سے پڑھنے لگتا ہے، تو قرآن کے الفاظ بھی اس سے بات کرنے لگتا ہے، اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا یہ قرآن پیغام سب کے لیے ہے، یہ قرآن پیغام سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت اس سے متقی لوگ ہی حاصل کریں گے، اس سے جو فیض لیں گے وہ متقی لوگ ہیں۔ اب متقی کون؟ تو اس کو قرآن اب کھول رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے متقی وہ ہیں، دیکھیے بات قرآن واضح کرتا ہے، کہیں چھوڑتا نہیں ہے۔ متقی وہ لوگ ہیں، پہلی نشانی متقیوں کی کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ غیب مطلب کیا؟ وحی، برزخ، قبر کے اندر کیا ہوگا وہ جو بتایا گیا، آخرت، جنت، دوزخ، اور خود غیب الغیب اللہ کی ذات۔ المختصر یہ کہ حضور علیہ السلام نے جتنا بتایا اس سب کو مان لینے کا نام ہے ایمان بالغیب۔ سب حضور نے غیب کی خبریں دی نا، اب جس نے غیب کی خبریں دی وہی تو غیب داں نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمیں قبر نظر آتی ہے کہ یہ 2 گز ہے، چھوٹی سی اتنی سی قبر نظر آتی، 2 گز ہے، لیکن حدیث پاک اس کے لیے یہ ہے کہ یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ہم نے مان لیا اس کو،
ہمیں اپنی آنکھوں پر اعتماد اتنا نہیں ہے جتنا نبی کے فرمان پر ہے، کیونکہ میرے اللہ کی شان ہے. ارے یہ 2 گز زمین تو بہت بڑی ہے. جب وہ ماں کے پیٹ میں، اتنے سے پیٹ میں پورے بچے کو سما دیتا ہے، سوچے نا ذرا کہ کیا شان ہے اس کی. تو وہ قبر کے اندر اگر کوئی جنت کا باغ بنا دے یا جہنم کا گڑھا بنا دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کن فیکن اس کی شان ہے. وہ کہتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتا ہے معاملہ. تو متقیوں کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پہ. مان لیا ہمیں جو نظر نہیں آ رہا ہے، غیب کہتے ہیں حواس خمسہ سے جو اللہ نے ہمیں حواس دیے، جب اس سے معلوم نہ کر سکیں وہ غیب ہے. تو قیامت غیب ہے، وہی غیب ہے، آخرت غیب ہے، جنت دوزخ غیب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی تو غیب ہے. حضور ہی نے بتایا نا اللہ کی کتاب ہے. سب کو مانو، یقین کرو اس پہ، ایک ذرہ برابر ہلنا ڈلنا نہیں، یقین کے ساتھ، محکم یقین کے ساتھ. تو یہ متقیوں کی پہلی علامت ہے. پھر متقیوں کی دوسری علامت بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں نماز قائم کرتے ہیں. متقیوں جو قرآن سے فائدہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. قرآن جن کے لیے ہدایت ہے، پہلی نشانی تو ایمان ہے. دوسری نشانی ایمان لانے کے بعد وہ بے نمازی بن کے گھومتے نہیں ہے، بلکہ وہ نماز قائم. پھر فرمایا وہ حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. یعنی جن کو قرآن فائدہ دے گا، کس کو دے گا؟ ایمان والوں کو. پھر ایمان لانے کے بعد نماز قائم کریں، پھر اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں. کس کی راہ میں؟ اللہ. سب اپنے لیے ہڑپ نہیں کرنا، سب اپنی ذات پر ہی خرچ نہیں کرنا، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا. یہ متقیوں کی نشانی ہے. پھر فرمایا جو آپ پر نازل ہوا وہ اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور یہاں کہہ کہ قرآن رک گیا. دیکھو یہاں بھی کیا پیارا نقطہ آ رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے جو آپ پہ نازل ہوا وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے. آپ کے بعد جو نازل ہوگا اس پر بات نہیں کی گئی، اس لیے کہ آپ کے بعد کچھ نازل ہونا ہی نہیں ہے. تو یہ آیت بھی ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہے کہ اب آپ کے بعد تو کسی چیز کو ماننا ہی نہیں ہے. جو آپ پر آ گیا بس وہ ختم ہے، آخری ہے، اس کے بعد کچھ آنا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی یہاں بھی ختم نبوت کا اعلان ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ آخرت پر بھی ایمان لاتے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں.